والسلام على سید المرسلین اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ آج الحمدللہ ربیع الاول کی دوسری محفل ہے۔ سب سے پہلے اللہ کریم کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ میرے پاک پروردگار تو نے ہمیں ایک بار پھر زندگی میں اپنے حمد اور اپنے محبوب کے گیت گانے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت و دیانت۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا بڑا وصف ہے۔ اندازہ لگائیے کہ دنیا کی تاریخ میں بے شمار ہستیاں آئیں اور چلی گئیں، ان گنت تحریکیں برپا ہوئیں اپنے اپنے مقاصد، اپنے اپنے مشن لے کر یہ دنیا پہ چھا گئے، لیکن ایک مدت کے بعد ختم ہو گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے، کسی کی بھی اثرات دیر تک تو رہے لیکن ہمیشہ نہیں رہے، مگر کائنات کی تخلیق سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تلک ایک ایسی شخصیت اس زمین پر ہے جو صرف میری اور آپ کی محبوب نہیں ہے بلکہ اللہ کریم اس سے محبت فرماتا ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے جس کا مشن بھی عظیم تھا اور جو توحید کا پیغام لے کر آیا دنیا پر چھا گیا، جس کی نظیر تاریخ انسانیت پیش کر نہیں سکتی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رسالت اگرچہ 40 سال کی عمر میں ملی، اظہار رسول تو آپ پہلے سے تھے، لیکن آپ نے اپنی نبوت کا اعلان 40 برس میں کیا، لیکن میرے رب کریم نے اس مشن کی تیاری اور تربیت بچپن ہی سے آپ کی عادات میں شامل کر دیا، یعنی ایک ایسی عادتیں، ایسے اوصاف حمیدہ آپ کی شخصیت میں ہونے تھے کہ آپ اعلان بعد میں کریں گے، یعنی 40 برس بعد، اور لوگ 40 برس پہلے ہی آپ کے تمام اوصاف پر ایمان لے آئیں گے۔ اور کیسے نہ ہو، اللہ کریم نے اپنے محبوب کو ایک بہت بڑا مشن دیا، توحید کا پرچار کرنا تھا، تو اللہ کریم نے آپ کو اس توحید کے پیغام کو پہنچانے کے عین مطابق اپنی رحمت کاملہ سے تمام اوصاف عطا کیے، اور ان تمام اوصاف میں سب سے اہم وصف کیا تھا؟ امانت و دیانت۔ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن آپ کا کردار اتنا عظیم تھا کہ نہ ماننے والے بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یہ لقب انہوں نے دیا جنہوں نے آپ کا پاکیزہ بچپن دیکھا، پاکیزہ لڑکپن دیکھا، پاکیزہ جوانی دیکھی، اور کہنے لگے آپ ہی صادق ہیں، آپ ہی امین ہیں، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل مکہ پیار سے کبھی آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے اور کبھی آپ کو امین کہہ کے بلایا جاتا، اور یہ وہ اعتماد تھا، یہ وہ پہچان تھی جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے میں اپنی بنائی تھی، جس کے سبب جب آپ نے توحید کا پیغام لوگوں کو دیا تو جن کے دلوں میں جن کی فطرت بہت اچھی تھی
انہوں نے اس توحید کے پیغام کو قبول کیا، یہ کہہ کر بھی، یہ سوچ کر بھی کہ جس نے پہلے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ اب جھوٹ کیسے بول سکتا ہے۔ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز رہا۔ تو آج بات ہی چونکہ امانت کی ہے، دیانت کی ہے، تو سورہ نساء آیت نمبر 58 میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ مسلمانوں، اللہ کریم تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو۔ امانت اہل امانت کے سپرد کر دو۔ امانت سے مراد یہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، امانت ہر وہ حق ہے جس کی ادائیگی اور جس کی حفاظت مجھ پر اور آپ پر لازم ہے، اسے ہم امانت کہتے ہیں۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت اور دیانت کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی قیمتی سے قیمتی متاع، قیمتی سے قیمتی مال آپ کے پاس رکھتے اور آپ بھی بڑی ہی کمال دیانت داری سے لوگوں کی امانتیں انہیں واپس لوٹا دیتے۔ آپ کی ایمانداری اور دیانت داری کا احساس اس بات سے کیجئے کہ مدینہ ہجرت کر رہے ہیں اور ان کفار، مکے کے کفار کی امانتیں آپ کے گھر میں ہیں، اور یہ مکے کے وہی کافر ہیں جو آپ کے لیے معاذ اللہ قتل کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں کہ آج کی رات، آج کی شب آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ جو قتل کرنے والے ہیں انہی کی امانتوں کی فکر میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فکر فرما رہے ہیں، اور مولا علی مشکل کشا سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ امانتیں لوگوں تک، جن کی امانتیں پہنچا کر کل تم میرے پاس آ جانا۔ یعنی تاریخ حیران ہے کہ جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں، آپ انہی کی امانتوں کا خیال رکھ رہے ہیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ یہ امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سپرد فرما رہے ہیں، اور خود ہجرت کی شب ہجرت فرما رہے ہیں۔ ایسا تاریخ نے کبھی نہ سنا نہ دیکھا کہ اپنے ہی دشمنوں کی امانتوں کی حفاظت اتنے بہترین انداز میں فرما رہے ہیں اور ہجرت کی شب ہجرت فرما جاتے ہیں۔ تو کس قدر آپ امانت کے حوالے سے حساس تھے کہ آپ نے ان کی امانتوں کا استعمال بھی، یعنی اپنے لیے ڈھال نہیں بنایا، بلکہ اپنے ہی دشمنوں کی امانتوں کا نہ صرف پورا خیال رکھا بلکہ انہیں ان کے اہل تک پہنچا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے ہی نہیں، جو آپ پر ایمان نہیں لائے، یعنی غیر مسلم بھی آپ کی امانت اور دیانت کو مانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہی کی ذات والا صادق کہلائے، آپ ہی کی ذات والا امین کہلائے، کہ یہاں پر ایک بھارتی خاتون ہے مسز اینی بیسنٹ، فیمنسٹ یہ ہیں، اسپیکر یہ ہیں، رائٹر یہ ہیں، یہ اپنے وقت کی معروف خاتون ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لکھتی ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس بات نے میرے دل میں ان کی عظمت و بزرگی قائم کی، وہ ان کی وہ صفت ہے جس نے ان کے ہم وطنوں سے الامین کا خطاب دلوایا۔ بہت بڑی کوالٹی ہے، یعنی کہا، آگے کہتی ہیں وہ کوئی صفت اس سے بڑھ کر ہو نہیں سکتی، اور کوئی بات اس سے زیادہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے قابل اتباع نہیں۔ ایک ذات جو مجسم صدق ہے، اس کے اشرف ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی شخص اس قابل ہے کہ پیغام حق کا حامل ہو۔ یعنی آپ کا صادق اور امین ہونا اتنا اہم وصف ہے کہ مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی اسے مانے بغیر نہیں رہ سکے، اور نہ صرف مانتے ہیں بلکہ آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو دیانت اور امانت ایک عظیم نہ صرف وصف ہے بلکہ اللہ کریم نے عظیم وصف اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلسل کے ساتھ عطا کیا۔ یہاں امانت اور دیانت کا ایک وسیع مفہوم سمجھتے چلیں
ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ابھی تک یہی آ رہا ہو کہ کوئی شخص ہمارے پاس کوئی چیز رکھوائے امانتاً اور ہم اس کی چیز کو مینوان واپس لوٹا دیں. نہیں، امانت یہ تو ہے لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. یعنی ہمارے اقوال، ہمارے اعمال، ہمارے اعتقادات، ہمارے اخلاقیات سب اس میں شامل ہیں. پھر اللہ کریم کے حقوق، اس کے بندوں کے حقوق، یہ تمام چیزیں امانت میں شامل ہیں. آسان لفظوں میں امانت صرف مال کی حفاظت، یہ چیز کی حفاظت نہیں ہے، بلکہ سب سے اہم امانت جو اللہ نے ہمیں عطا کی وہ زندگی ہے. اس سے بھی زیادہ اہم امانت اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو جو عطا کی وہ عقیدہ توحید ہے. اللہ کریم کی امانتوں میں اولاد بھی امانت ہے، بیوی بھی امانت ہے، عہدہ مل جانا امانت ہے، قیادت کر لینا امانت ہے، علم مل جانا بھی امانت ہے. یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں، ہمیں بصارتیں، ہمیں جو دل عطا کی، یہ ساری چیزیں اللہ کی امانت ہے. امانت ایک بڑا عظیم وصف ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اللہ کریم نے یہ عظیم صفت تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی مشترکہ رکھا ہے. اس کی ایک دو مثالیں آپ کے علم میں لے آؤں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی جلیل القدر ہیں، ان کی جو صفت ہے اس کے لیے ہر نبی نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ انی لکم رسول امین، بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. یہی نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ہو یا حضرت ہود علیہ السلام ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، سب کے امین ہونے کا ذکر قرآن پاک میں ہمیں جا بجا ملتا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے سب کو امین بنا کر بھیجا. لیکن ان میں جو سب سے زیادہ شہرت اس وصف کو ملی وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا سے ملی. کس طرح کہ ابھی شرف نبوت آپ کو ملا نہیں ہے، لیکن پہلے ہی امی مشہور ہے، پہلے ہی آپ صادق مشہور ہے. اور اس کا کمال دیکھیے کہ لوگ آپ کو اس حد تک صادق اور امین مانتے تھے کہ جب قریش کے مختلف قبیلوں میں اس بات پر جھگڑا ہو گیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کیسے رکھیں، تو ہر سردار یہ چاہتا تھا میں رکھوں، یہ سعادت مجھے ملے، یہاں تک کہ خون خرابے کی نوبت آ پہنچی. لیکن جب یہ مشورہ طے پایا کہ کل صبح اس دروازے سے جو پہلے داخل ہوگا وہی حکم کرے گا اور اس کا حکم سب مانیں گے، اور اللہ کا کرم دیکھیے اور اس کی حکمت دیکھیے کہ اس دروازے سے داخل ہونے والی پہلی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی. یہاں تک کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ دروازے سے داخل ہوئے ہیں تو لوگ خوش ہو گئے اور جھوم گئے اور کہنے لگے محمد آ گئے، امین آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر کہنے لگے کہ اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ منظور ہوگا. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو حکمت کس قدر بالا تھی کہ آپ نے ایک چادر منگوائی اور اس چادر پہ حجر اسود کو رکھا اور تمام سرداروں سے کہا کہ تم چادر کے کونے پکڑ لو، اور اس کے بعد حجر اسود اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا. آپ کی صداقت اور امانت کا یہ عالم ہے کہ جب قریش کے بڑے بڑے قبائل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے اس بات پر، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ آنے والا امین بھی ہے، صادق بھی ہے، یہ جو فیصلہ کرے گا بہترین ہوگا. اور آپ کے فیصلے کو نہ صرف قبول کیا گیا بلکہ وہ فیصلہ بتاتا ہے کہ آپ نے کتنی حکمت عملی کے ساتھ حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھا، کوئی سردار محروم بھی نہ رہا اور حجر اسود کو بھی دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف مل گیا. یہ بات آپ کی شرف نبوت سے پہلے کی ہے. یہ ایمانداری یعنی آپ کا امین ہونا، امانت دار ہونا اتنا اہم تھا کہ ماں خدیجہ یعنی ملکہ عرب رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی امانت داری سے متاثر ہو کر خود نکاح کا پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچایا. یہی نہیں،
अपने तो अपने दुश्मनों ने, गैरों ने आपकी गवाही दी। कैसे? जैसे कि हरकल जो कि इस वक्त अबू सुफियान जो कि अभी इस्लाम नहीं लाए थे उनसे मुकालमा कर रहा है, पूछ रहा है कि बताओ कि तुम्हारे अरब में जिसने नबूवत का दावा किया है क्या कभी उसने तुमसे गद्दारी की? अबू सुफियान ने कहा नहीं, गद्दारी कभी नहीं की। तो दूसरा लफ्ज पूछा, अच्छा ये बताओ क्या उन्होंने कभी किसी चीज में खयानत की? अबू सुफियान ने कहा खयानत भी कभी नहीं की। तो वो कहने लगा रसूल होते ही ऐसे हैं जो ना गद्दारी करते हैं और ना खयानत करते हैं। गैर मुस्लिम आपके दुश्मन भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अमानत की गवाही दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारा एक एक उस अमानत है। यहां तक तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात हो गई, सादिक भी आप, अमीन भी आप। अब बात यह है कि अल्लाह करीम ने हमें कौन सी अमानतें दी? तो याद रखिए अल्लाह करीम ने हमारे एक एक उज़्व को हमारे लिए अमानत बनाया है। यानी उम्मत को हुक्म है, इंसानों को हुक्म है वो अपने आज़ा की हिफाजत करें। वो दिल हो, वो दिमाग हो, वो कान हो, वो आंख हो, वो हाथ हो या पांव, ये तमाम आज़ाए जिस्म पर अल्लाह की निगरानी का एहसास रहना चाहिए। यानी इन तमाम आज़ा का हमें तस्किया करना चाहिए, क्योंकि तमाम आज़ा क्या है? अल्लाह की अमानत है। और हमें चूंकि तमाम आज़ा अल्लाह की तरफ लौटाने हैं, तो इन तमाम आज़ा का कल्ब के बारे में सवाल होगा। 3 चीजें आ गई। कानों से क्या सुनते हैं, कानों में क्या उंडेलते हैं और किसी के कान में क्या उंडेलते हैं। आंखों के बारे में क्या देखते हैं, क्या दिखाते हैं। बदनिगाही या हर वो ममनुआत जो अल्लाह ने हमें मना की और हम इसे दिखाते हैं, हमारा ये दिल पूछा जाएगा। अब इस दिल के बारे में सोचिए, हसद भी दिल में है, कीना भी दिल में है, बुग़्ज़ भी दिल में है, अदावात भी दिल में है, गाफिल भी दिल है, सियाह भी दिल है। तो अल्लाह करीम की बारगाह में तो हमें क़ल्ब सलीम ले जाना है। तो ये 3 नेमतों का जो अल्लाह ने जिक्र किया, मसऊला, सवाल किया जाएगा, इस अमानत के बारे में पूछा जाएगा। तो क्या कभी हमने गौर किया? हम इस बात को तो फिर भी अच्छे से समझ लेते हैं कि किसी ने मेरे पास एक अमानत रखवाई, मसलन 2000, किसी ने मेरे पास एक अपना ड्रेस रखवा दिया, मैं उसकी हिफाजत कर रही हूं। तो बात यह है कि ये आंखें, ये समाअतें, ये दिल, ये भी तो अल्लाह करीम की अमानत है। एक एक उज़्व अल्लाह करीम की अमानत है। तो हक क्या बनता है कि जिसकी अमानत है उसी की ताबेदारी में से मशगूल कर दिया जाए। तो क्या मैं और आप ऐसा करते हैं? क्या आंखों का इस्तेमाल ऐन अल्लाह की रिज़ा के मुताबिक करते? ऐसा तो नहीं है निगाहें ऐब जो ही करती हूं, ये निगाहें लोगों के अयूब तलाश करती हूं, ये निगाहें बदनिगाहियां करती हो, ये निगाहें सामने वालों को शर्मिंदा करती हो। ऐसा तो नहीं है हमारी समाअतों में सिर्फ ग़ीबतें ही हो, हमारी समाअतों में सिर्फ गाने ही हो, हमारी समाअतों में वो बातें हो जो अल्लाह करीम को पसंद ना हो, और आखिर में दिल बचता है। और दिल तो बादशाह है। अगर दिल ही सियाह हो जाए तो फिर समझिए आपने अपनी सल्तनत को बर्बाद कर दिया, अपनी सल्तनत को तबाह कर दिया। अगर दिल रोशन ना हो, दिल मुनव्वर ना हो, दिल जिंदा ना हो, दिल अल्लाह के जिक्र से पुरनूर ना हो, तो हमारे पास बचेगा क्या? ये सारे आज़ा अल्लाह की अमानत है। यहां तक कि जो हम गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं, ये भी अमानत है। मजलिस की गुफ्तगू भी अमानत है। जैसे कि हदीस मुबारका में है, कोई शख्स अगर बात करते हुए इधर उधर देख रहा हो, यानी उसे ये हो कि कोई और मेरी गुफ्तगू को तो नहीं सुन रहा, तो उसकी वो गुफ्तगू हमारे पास अमानत है। ये वो कॉमन गुनाह है जो मैं और आप कसरत से करते हैं।
ہم ادھر کی بات سن کر ادھر بتا دیتے ہیں, ادھر کی بات سن کے ہم ادھر بتا دیتے ہیں. ہم لوگوں کے راز رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام راز کی بات نہیں کر رہے, بلکہ صرف بات کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی شخص جو تم سے بات کر رہا ہے, یعنی مجلس میں یا اکیلے میں, وہ امانت ہے. بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ مسائل پیدا ہی اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم ہر سنی سنائی بات کو آگے بھی پہنچاتے ہیں. ہم کسی کے راز کو راز بھی نہیں رکھتے اور کسی کی بات کو بات کے طور پہ بھی نہیں چھپاتے, بلکہ آگے پہنچا دیتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی مرد کے لیے اس کی بیوی کے معاملات, کسی بھی بیوی کے لیے اس کے شوہر کے معاملات, یعنی ازواجی معاملات بھی امانت ہے. آج سے 30-40 سال پہلے بات ہوتی تو آپ کہتے کہ یہ تو ہے ہی امانت اور یہ تو ہے ہی انسان کی پرائیویسی. لیکن آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا ٹک ٹاک اور دیگر سوشل میڈیا پہ کہ لوگ کس طرح اپنے گھر کے پوشیدہ معاملات بھی کمانے کی خاطر فرنٹ پہ لا رہے ہیں, اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو سوشل میڈیا پہ لا رہے ہیں. جو چیز اپنے گھر کی بھی ماں بہنوں کو نہیں دکھائی جا سکتی, وہ چیز اس سے بڑھ کر کئی گنا زیادہ سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور فحاشی کے ذریعے کمانا چاہ رہے ہیں. تو ہمارے ازواجی معاملات, ہمارے شوہر یا شوہر کے لیے بیوی کے معاملات, یہ بھی امانت ہے. ہمیں جو اللہ کریم منصب عطا کرتا ہے وہ بھی امانت ہے. آپ ماں بنی ہیں, آپ کا یہ منصب ہے, یہ بھی آپ کا منصب ہے. آپ کو کوئی کسی بھی حوالے سے آپ کے پاس علم ہے, آپ استاد بن گئی, یہ منصب ہے. آپ روحانی شخصیت میں ڈھل گئیں, یہ ایک منصب ہے. یعنی اجتماعی طور پہ ہو یا پھر انفرادی طور پر, اللہ کریم نے جو بھی منصب آپ کو عطا کیا ہے وہ امانت ہے اور آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہاں تک کہ امانت کو جو سپرد کیا جاتا ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ جس کے سپرد کی جا رہی ہے وہ امانت کا اہل ہے, اور جو کر رہا ہے تو کرنے والا صحیح جگہ امانت سپرد کر رہا ہے. اس بات کو آسان لفظوں میں سمجھیے, جب آپ اپنے لیے حکمرانوں کو سلیکٹ کرتے ہیں, یہ امانت ہے. آپ کو ذمہ داری کے ساتھ اپنے لیے حکمراں سلیکٹ کرنے ہیں. یہ حکمراں کیا نیک ہیں, باشرع ہیں, کیا آپ کو یہ حق دلا سکیں گے, کیا آپ کے حقوق ادا کر سکیں گے, کیا یہ آپ کی حفاظت کر سکیں گے. یعنی جب ہم کسی اہل کو کوئی بھی حق سپرد کرتے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس حق کو قبول کرنے کا اہل ہے بھی کہ نہیں. لیکن ہمارے یہاں پاکستانی قوم کا تو حال ہی برا ہے. کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے بہت سارے جرم میں ایک جرم یہ بھی تھا جو اجتماعی طور پہ کہ وہ اپنے سرداروں کو, مذہبی پیشواؤں کو, یعنی ایسے لوگ جنہیں سردار بنانا ہوتا, جنہیں مذہبی پیشوا بنانا ہوتا یا جنہیں قوم کے لیے منتخب کرتے, وہ انتہائی نااہل, انتہائی کمظرف, بد اخلاق اور بد دیانت ہوا کرتے تھے. جب یہ بات میں آپ کو سنا رہی ہوں گی تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ہمارے ملک کا منظرنامہ ہے, کہ جن سے ہمیں نرمی چاہیے, جن سے ہمیں اپنے لیے آسانیاں چاہیے, وہ خود اپنی جگہ پر کرپٹ ہے, بد اخلاق ہے, بد دیانت ہے, ضرب کی کمی ہے. تو یہ ہمارے مسائل کیسے حل کریں گے؟ اور جب یہ ایسے ہوں گے تو نیچے تک یہی اوصاف پیدا ہوتے چلے جائیں گے. اور آپ کو تو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑ جائے, ان لوگوں سے واسطہ پڑ جائے, تو پھر ہمیں لگ پتا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تکبر کے ساتھ کوئی فرعون بیٹھا ہے جہاں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے. جبکہ اللہ کریم نے انہیں جو منصب دیا ہے وہ دیا اس لیے ہے کہ یہ خادم ہے, یہ خدمت کریں گے. جیسے کہ سیدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راتوں کو بھیز بدل کر گشت کیا کرتے تھے کہ آیا دیکھیں میری رعایا پریشان تو نہیں ہے,
آپ یہ دیکھا کرتے تھے کہ میں نے جس کو نگراں بنایا کہیں وہ خیانت تو نہیں کر رہا، کہیں وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا. تو لوگ اپنے مناصب کو اپنے لیے ذمہ داری سمجھتے تھے اور اس ذمہ داری کو بہترین انداز میں بجا لانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن ہمارے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں اس امانت کے بوجھ کو وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن میں اٹھانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اس جملے پہ رکیے گا. ہمارے ہاں یہ بوجھ کون اٹھاتا ہے؟ جو اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. بالکل ایسے ہی کہ ہمارے گھر میں جو سب سے زیادہ نااہل ہوتا ہے ہم اسے ٹیچر بنا دیتے ہیں. جس کا کچھ نہیں بنتا ہم اس کی گورنمنٹ جاب لگوا دیتے ہیں. ہمارے گھر میں جس کا دماغ جتنا چھوٹا ہوتا ہے ہم اسے دین کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھتے چلے جائیے، جب کسی بھی معاشرے میں انارکی پھیل جائے، نفسا نفسی ہو جائے، کسی کو کسی کا حق نہ ملے، چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو جائے اور یہ بیت المال کو مال غنیمت بنا لیا جائے، ہماری جو دیے ہوئے ٹیکس پر ہمارے حکمراں عیاشی کرنے لگ جائیں، تو سمجھ جائیے فیصلہ ہم نے غلط کیا ہے. وہ اس ذمہ داری کو، وارِ گرہ کو اٹھانے کے اہل ہی نہیں تھے جس کے لیے ہم نے انہیں منتخب کیا، ہم نے انہیں سلیکٹ کیا. جب اس امانت کا بوجھ اٹھانے کے وہ قابل ہی نہیں رہے اور نہ وہ تھے، تو پھر معاشرے کا یہی حال ہونا تھا جو ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا، بات خالی حکمرانوں تک کی تو نہیں ہے، یہ بات تو لڑکیوں کے لیے بھی آئے گی. بات گھروں سے شروع ہوگی. ہماری بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اللہ کریم انہیں ماں کا منصب عطا کرتا ہے. جب ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی، جب قرآن کو انہوں نے کھول کر دیکھا ہی نہیں، قرآن پاک کے علم کو سمجھا ہی نہیں، تو پھر ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں؟ ان کی گودوں میں جو اولاد کی صورت میں اللہ کی امانت ہے، تو کیا وہ اللہ کی امانت کا خیال اس طرح رکھ رہی ہیں جیسا کہ رکھنے کا حکم ہے؟ جیسے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنی اولاد کو بھائی اپنے نبی کی محبت دو، نبی کی آل کی محبت دو، قرآن کی محبت دو. آج بتائیے ہم سب میں سے کوئی ایسی خاتون جو یہ کہے تینوں چیزیں میں نے اپنے بچوں کی تربیت میں شامل کی ہے؟ ایک عورت بھی تو ماں کے منصب پر ہے، تو کیا وہ اپنے منصب سے انصاف کر رہی ہے؟ اگر وہ بیٹے کی شادی کر دیتی ہے تو وہ ساس بن گئی، ساس کا منصب ہے، تو کیا وہ اپنی بہو کے ساتھ انصاف کر رہی ہے؟ اسی طرح آپ کسی بھی رشتے پر جب جاتے ہیں تو کیا آپ اس رشتے پر رہتے ہوئے اپنے دیگر رشتوں کے ساتھ یا اپنے انڈر میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ آپ مدرسہ چلا رہے ہیں تو آپ کے انڈر میں کیا لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ آپ فیکٹری چلا رہے ہیں تو آپ کے انڈر میں کیا مزدوروں کو انصاف مل رہا ہے؟ جو ان کے حقوق بنتے ہیں وہ حق ان تک پہنچ رہے ہیں؟ تو ہم دیکھیں گے کہ نیچے سے نیچے جا کر اور اوپر سے اوپر کی سطح پر لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے. امانت میں خیانت ہو رہی ہے. آپ کو دیانت کہیں نہیں ملے گی. سورہ انفال میں اللہ کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ، نہیں خیانت کرو تم اللہ سے اور اس کے رسول سے، وتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی تم اپنی امانتوں میں خیانت کرو، وانتم تعلمون، اور جبکہ تم جانتے ہو. نہ ہی اللہ کے ساتھ خیانت کرو اور نہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرو. پورا فلسفہ آ گیا ہے اس میں. خیانت نہیں کرنی ہے، لیکن یہاں یہ تو سمجھیے کہ خیانت ہے کیا. خیانت کیا ہے؟ نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. نفاق کیا ہے؟ جب بولے، منافق کیا ہے؟ جب بولے گا جھوٹ بولے گا. اور یہ تو آپ بتائیے، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور جب اس کو امین بنایا جائے گا تو وہ خیانت کرے گا. یہ تینوں علامتیں آج مجھ میں آپ میں پائی جاتی ہیں. ہماری گفتگو جھوٹ کے بغیر مکمل نہیں ہے. وعدہ تو ہم پورا ہی نہیں کرتے، بلکہ پاکستانی سلوگن کیا ہے؟
اچھا دیکھتے ہیں, اچھا پھر بتاتے ہیں, اور اس کے بعد ہم منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں. تو نہیں خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور نہ ہی خیانت کرو اپنی امانتوں میں. تو اللہ کریم سے بھی خیانت کرتے ہیں, اور اس کے محبوب سے بھی اس کی تعلیمات پہ عمل نہ کر کے خیانت کرتے ہیں, ان سے محبت نہ کر کے خیانت کرتے ہیں. اور جتنی امانتیں اللہ نے ہمیں دی زندگی کی صورت میں, اولاد کی صورت میں, رشتوں کی صورت میں, یہ طرح طرح کی نعمتیں جو اللہ نے امانت کے طور پہ دی, ہم ہر نعمت میں خائن ہیں. اور خائن نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. تو منافق کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. تو اب بات انفرادی ذمہ داری کی ہو یا اجتماعی ذمہ داری کی, اب بات انفرادی منصب کی ہو یا اجتماعی مناصب کی ہو, ہمیں کہیں پر بھی خیانت سے کام نہیں لینا ہے, کیونکہ اللہ کریم خیانت کو پسند نہیں کرتا. بلکہ نفاق کی علامتوں میں ایک علامت یہی ہے کہ وہ امین امانت کا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ خیانت کا مظاہرہ کرتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے اتنا بڑا منصب عطا فرمایا کہ آپ مدینہ جیسی سلطنت کے سربراہ رہے, لیکن جب آپ دنیا سے گئے تو آپ کے پاس ایک درہم نہیں تھا, آپ کے پاس کوئی وراثت نہیں تھی. تو قومی سرمایہ کی حفاظت کوئی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھے. آج ہمارے حکمراں, آج ہمارا کونسلر منظر عام سے ہٹے, تو جب اس نے یہ منصب وزارت سنبھالا تھا تو شاید وہ چند سو گز کے گھر میں تھا, لیکن جب وہ اس منصب سے واپس آتا ہے اپنی مدت پوری کر کے, تو اس جیسا کوئی کروڑ پتی اربوں پتی نہیں ہوتا. اور یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے, آپ کے عظیم صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھیے کہ آپ معمولی اشیاء کو بھی امانت سمجھ کر یا تو بیت المال میں جمع کرا دیتے اور اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے. اگر اس پر بہت سارے واقعات میں لے کر آؤں تو یہاں وقت کے دامن میں کمی ہے. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی عظیم جماعت میں سے کسی صحابی کا کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنے لیے مال غنیمت جمع کیا ہو, یا انہوں نے اپنے ان مناصب سے کوئی فائدہ اٹھایا ہو. تو اس بات کو سمجھیے کہ ہمیں اللہ کریم جو بھی منصب دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امانت ہے, اور امانت کا حق یہ ہے کہ اس شے کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالا جائے, اس شے کا استعمال اللہ کی رضا کے مطابق کیا جائے, وہ معاملات اللہ کے حکم کے مطابق کیے جائے, کیونکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں. یعنی کوئی بھی منصب, کوئی بھی عہدہ قرض ہے, قرض ہم پہ, یہ مال غنیمت نہیں ہے. یعنی ہر ذمہ داری امانت ہے. شوہر گھر سے باہر ہے تو یہ گھر اور یہ اولاد جو ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے منصب بنتا ہے, تو یہاں ہمیں امانت داری کا مظاہرہ کرنا ہے. یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے, اپنے قول سے, اپنے کردار سے ہمیں بتایا کہ ہر ذمہ داری ایک منصب ہے, اور ہر ذمہ داری اور منصب اللہ کی امانت ہے, اور اس کا حق یہ ہے کہ ہم امانت کو صحیح جگہ پر استعمال کریں. یہی وجہ ہے کہ امانت اور ایمان قریب ترین ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جمع کر دیا. آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له, جو شخص امانت دار نہیں اس کے پاس ایمان بھی نہیں, اور ولا دین لمن لا عہد له, اور جو عہد پورے نہیں کرتا, کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا, اس کا کوئی دین نہیں. وہ دونوں برائیاں ہم میں کثرت کے ساتھ ہیں. ہم امین نہیں ہیں, ہم امانتوں کے امین نہیں ہیں, اور ہم اپنی کوئی کمٹمنٹ پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جبکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب امانت میں خیانت ہوگی تو یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. فرماتے ہیں میں ایسے زمانے سے گزرا ہوں جب
مسلمانوں کے ساتھ لین دین میں مجھے کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ اس کا دین اسے امانت کی طرف لوٹاتا تھا۔ لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ چند لوگوں کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں رہا۔ یعنی ہمارے پاس اگر دین ہوگا تو وہ ہمیں امانت کی طرف لوٹا دے گا، یعنی ہمیں خیانت سے باز رکھے گا، ہمیں نفاق سے باز رکھے گا، ہمیں اللہ کریم کی نافرمانی سے باز رکھے گا۔ اور آج چونکہ ہم میں نہ امانت رہی، نہ دیانت رہی، نہ ایمانداری رہی، نہ دیانت داری رہی، نہ کسی رشتے میں، نہ کسی تعلق میں، نہ کسی منصب میں، نہ اللہ کریم کے لیے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہی بیسکلی ہماری زوال کی جڑ ہے۔ بیسکلی ہم جو زوال پذیر ہیں، یہ اہم ہے۔ اور علامت قیامتوں کا میں نے آپ کو بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب امانتیں ضائع ہونے لگے تو بس قیامت کا انتظار کرو۔ امانت جب ضائع ہونے لگے، اور تو اس پر پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت ضائع کیسے ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ حکمران سے لے کر گھر تک کی بات کر رہا ہوں، آپ کا بار بار ذہن حکمرانوں تک نہ جائے۔ معاملات، ٹیچر وہ بنتا ہے جو پڑھانے کا اہل نہیں ہے، ڈاکٹر وہ بنتا ہے جو اس منصب کے قابل نہیں ہے، انجینئر وہ بنتا ہے جو رشوت دے کے ڈگری حاصل کر لیتا ہے، سیاستداں وہ بنتا ہے جسے عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہاں گھروں کی بھی یہی حالت کہ جو سرپرست ہیں، جن کے پاس اختیار ہے، وہ امین نہیں ہے، وہ صادق نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ ایسے کہ جب ہم گھروں میں معاملات دیکھتے ہیں، گھروں سے باہر دیکھتے ہیں، تو بچوں کی لڑائیوں پہ بڑوں کو الجھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اپنی فتح کے لیے صراحتاً لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کیے جا رہے ہوں تو قیامت کا انتظار کرو۔ قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی جو قیادت کے اہل نہیں، مال ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا جو اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، علم اور علمی درسگاہیں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوں گی جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور بچے حکمراں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اس پر ہم کیا کلام کریں۔ سیلاب 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 کیا ہے؟ ناقص منصوبہ بندی، ہمیں الجھا کے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے پاس بجلی نہیں، ہمارے پاس گیس نہیں، ہمارے پاس بنیادی ضروریات کے لیے پیسے نہیں، آٹے کے لیے ہم ترس رہے ہیں، ہمارے پاس ہے کیا؟ پھر سیلاب بھی ہمارے لیے، کیا ہم گنہگار ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، گنہگار تو اور بھی بہت لوگ ہیں۔ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا، ناقص منصوبہ بندی، مینجمنٹ نہ رکھنا، عوام کا فنڈ خود کھا جانا، یہ ساری ناقص مینجمنٹ ہے جس کا خمیازہ ہماری عوام بھگت رہی ہے۔ تو غور تو کیجئے، یہ موضوع ایسا ہے جو ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک اور ہماری زندگی کے ہر مرحلے پر ہمیں جتنے رشتوں میں ہم ڈھلتے جاتے ہیں، جتنے مناصب ملتے جاتے ہیں، یہ موضوع ان کا احاطہ کرتا ہے۔ یعنی مختصراً اگر میں یہ کہوں تو زندگی کا ہر معاملہ امانت ہے۔ تو کیا ہم زندگی کے ہر معاملے میں اس کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم نے اس حوالے سے کبھی فکر کی کہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زندگی کا ہر پہلو امانت ہے، اور جس کو بھی اللہ کریم نے نگراں بنایا ہے اس کے زیر نگرانی جو بھی ہو اس سے پوچھا جائے گا۔ تو کیا گھر کی ذمہ داری امانت نہیں؟ کیا اولاد کی تربیت امانت نہیں؟ کیا علم دینا امانت نہیں؟ کیا سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت کرنا امانت نہیں؟ جب اللہ کریم ہم سے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا تو ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ سوچیے تو صحیح۔ کیا بحیثیت ماں
بحیثیت خاتون ہم نے اپنے گھروں میں امانت داری کو قائم کیا ہے؟ یعنی ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو قطعی نظر کہ سامنے رشتہ کون سا ہے، ہم نے ایمانداری کے ساتھ حق کا ساتھ دیا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو ایمانداری کا وصف عطا کیا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو بتایا کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگ انہیں صادق کہا کرتے تھے، اتنے سچے کہ کبھی جھوٹ کبھی وہاں سے گزر نہیں ہوا؟ کیا ہمارے مرد حضرات تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دکانیں کھولتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کیا انہوں نے دیانتداری کو اپنایا؟ کیا میں اور آپ جب کوئی وعدہ کرتے ہیں تو ایمانداری سے پورا کرتے ہیں؟ ہم کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو کیا ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولادوں کو بتاتے ہیں کہ کمٹمنٹ کتنی اہم ہے، کسی کو زبان دے دینا کتنا اہم ہے؟ تو کیا ہم اپنے وعدے، اپنے عہد، اپنی کمٹمنٹ کی پاسداری کرتے ہیں؟ کیا ہم روزمرہ میں اللہ کریم نے سب سے اہم ہمیں زبان، ہمیں سماعت، ہمیں سوچنے کے لیے دماغ، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور یہ سینے میں چھپا ہوا دل دیا، کیا ہم ان اعضاء کی مستقل فکر کرتے ہیں کہ ان امانتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ کریم کی بارگاہ میں کوئی چیز چھپی نہیں، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، نگاہوں کی خیانتیں وہ جانتا ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ بے شمار نعمتوں کے ہم امین ہیں، بے شمار؟ تو کیا ہم نے ان امانتوں کو امین کے حکم کے مطابق گزارنے کی، برتنے کی کوشش کی؟ غور و فکر کا مقام ہے، غور و فکر کا۔ یہ اتنا اہم وصف ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد لوگوں سے از خود کہلوایا، اور آپ کا کردار اتنا سچا اور ستھرا کہ کہا یہ صادق ہے اور امین ہے۔ کہ میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج تم پہ حملہ کرنے والی ہے تو برملا کہنے لگے ہم مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ ہم اتنا ستھرا کردار لانے سے قاصر ہے۔ ہم اتنا ہی سمجھ لیں یہ زندگی امانت ہے، اللہ کی امانت، یہ اولاد امانت ہے، یہ مال امانت ہے، ہم اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں؟ یہ جذبات بھی امانت ہے، ہم اس کا استعمال کیا کر رہے ہیں؟ یہ خیالات بھی امانت ہے، ہم اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں؟ ہم رشتوں میں خائن ہیں، ہم تعلقات میں خائن ہیں، ہم معاملات میں خائن ہیں۔ کوئی ایسا زندگی کا پہلو بتائیے جس میں ہم خیانت نہیں کرتے۔ ربیع الاول کے مہینے کی نسبت سے نیت کرتے ہیں، میں بھی نیت کرتی ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم صادق اور امین کہلوانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کی سنت کو اپنائیں گے اور خود کو ایماندار اور دیانتدار بنائیں گے، اپنی امانتوں کا خیال رکھیں گے، اور حقیقی معنوں میں ہم اس امت کے امین بنیں گے۔ جو امانتیں اللہ کریم نے انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم پر عائد ہوتی ہیں، ان تمام امانتوں میں ایمانداری کا مظاہرہ کریں گے۔ اور بیسکلی بنیادی طور پہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، بصارت، سماعت، زبان اور یہ دل، اس کو قابو میں رکھیں، اچھا دیکھیں، اچھا بولیں، اچھا سنیں اور اچھا محسوس کریں۔ یہ زندگی کا بڑا آسان فارمولا ہے، اور اس کے لیے قرآن سے جڑ جائیے،
صاحب قرآن سے جڑ جائیے. جب ان دونوں سے جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ نفس اتنا قابو میں ہوگا کہ پھر ہماری نگاہیں اچھا دیکھیں گی, ہماری زبان اچھا بولے گی, ہماری سماعتیں اچھا سنیں گی, اور ہمارا دل خود بخود نور علی نور اچھا محسوس کرے گا. اسی کو ہم ایمان کی لذت کہتے ہیں, ایمان کی چاشنی کہتے ہیں, ایمان کی مٹھاس کہتے ہیں. اسی کو ہم دلوں کی بہار کہتے ہیں, اسی کو ہم آنکھوں کی چمک کہتے ہیں, اسی کو ہم زبان کی راست بازی کہتے ہیں. اگر ہم اس پر عمل کر لیں, اور ہماری تو پہلے دن سے یعنی کل سے یہ نیت ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک وصف پہ بات کریں گے اور اس کو اپناتے چلے جائیں گے. اور یہ سن کر نہیں اپنایا جاتا, پریکٹس کریں, بار بار کوشش کریں. کبھی ایسا بھی ہوگا ہم کمٹمنٹ کریں گے اور وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکیں گے, پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, نادم ہو, غور و فکر کریں کہ یہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک چیز اللہ کی امانت ہے, تو کہیں میں نے اسے شیطانی کاموں میں تو ملوث نہیں کیا, میں کہیں غافل تو نہیں ہوں. غور و فکر کا مقام ہے. یہ وقت اللہ کی امانت ہے, میں اس وقت کا استعمال کیا کر رہی ہوں. یہ اولاد اللہ کی امانت ہے, میں اس کی تربیت کیسی کر رہی ہوں. میں استاد ہوں تو یہ علم اللہ کی امانت ہے, کیا میں صحیح معنوں میں علم لوگوں تک پہنچا رہی ہوں. اگر ہم کما رہے ہیں تو کیا ہم رزق حلال کما رہے ہیں. یہ سب غور و فکر کی باتیں ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, مولا اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے, وسیلہ جلیلہ سے ہمیں بھی عظیم صفت, امانت اور دیانت عطا فرما دے. ہمارے ہر کام میں, ہر معاملے میں, ہر فکر میں ہمیں ایمانداری عطا فرما دے, ہمیں طہارت عطا فرما دے, اپنے قرب کی لذتیں عطا فرما دے. ہمیں اس بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرما دے, آپ کی سیرت مبارکہ کی پیروی کرنے والیاں بنا دے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے, مولا جن کے گیت گاتے ہیں, جن کی گن گاتے ہیں, جن کی کنیزی پر ہم فخر کرتے ہیں, مولا ہمیں ویسا ہی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے قالب میں ڈھال کر تو اپنی توفیق اور عطا سے لوگوں کے سامنے آنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کریم ہماری دوسرے نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں دونوں جہاں کی سرخرویاں, دونوں جہاں کی بلندیاں عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں ہر طرح کے ناگہانی آفات و بلیات, امراض و اموات سے محفوظ فرمائے. اللہ کریم ہماری تمام قلبی خواہشات کو پورا فرمائے. ہم سب کو پنج وقتہ نمازی, تہجد گزار بنائے. ہمیں خیر کی چادری عطا فرمائے. رب کریم ہمارے دلوں کو نور علی نور بنائے, ہمارا تساہل ختم فرمائے. ہمیں دین کی راہ میں اللہ کریم قوت, طاقت, ہمت عطا فرمائے. ہم سب کو صراط مستقیم کے مسافر بنائے. ربیع الاول کے مہینے کا صدقہ اور وسیلہ مولا ہمارے بیماروں کو شفا کلی عطا فرما, ہمارے بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما, ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, ہمارے بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما, ہمارے مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما, ہمارے قیدیوں کو رہائی عطا فرما, ہماری خالی جھولیوں کو مولا ہماری نیک و جائز جو حاجتیں تیری بارگاہ میں کی ہیں مولا وہ ساری ان دعاؤں کو ہماری پوری فرما. رب کریم ہم تو سے جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما, اور جو لا علمی کے سبب نہیں مانگ پاتے وہ بھی عطا فرما. مولا ہمیں قرآن اور اہل بیت سے تمسک عطا فرما, صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعظیم عطا فرما. ہمیں اپنی منتخب اور قلیل بندیوں میں شامل فرما. ہمیں دونوں جہاں میں سربلندی عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.